کلچرل فورم کی جانب سے آپ سب کو مادری زبان کے ادبی میلے میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم اس سال میلے کے کامیاب انعقاد کے 5 سال بنا رہے ہیں۔ یہ ہم نے 5 سال میں میلہ کس طرح بنایا، یہ چیئرپرسن صاحب آپ کو تفصیل سے بتانا چاہیں گے، آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ آج تشریف لائے اور ہماری اور اپنی خوشی میں شریک ہوئے۔ خواتین و حضرات، میلہ ہمیشہ شعور، جبلت، جمالیات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ میلہ انسان کو آزاد سے آزاد تر کرتا ہے، اور جب میلہ زبانوں کا ہو تو میلے کی شان اور گہرائی بڑھ جاتی ہے۔ زبانی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک کثیر اللسانی، کثیر الثقافتی معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، اور ہم آج مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر اپنی زبانوں کے تنوع کا جشن منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں اب اپنے مہمانوں کو دعوت دوں گی کہ وہ اسٹیج میں آئیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گی محترمہ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کو، جو ہماری آج کی نوٹ اسپیکر ہیں۔ جب تک زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ تشریف لاتی ہیں، میں انڈس کلچرل فورم کے بانی چیئرپرسن نیاز ندیم کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ نیاز ندیم سندھی زبان کے شاعر اور نثر نویس ہیں۔ ان کی شاعری اور مضامین سندھی، اردو اور انگریزی میں شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے افسانوں کی ایک کتاب سندھی میں ترجمہ کی تھی 1995 میں، اور اب دوبارہ ایک ناول رسول میمن صاحب کا 19 عورتیں سندھی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ انڈس کلچرل فورم کی جانب سے مادری زبانوں کے ادب کے اشاعتی سلسلے کے تحت شائع ہونے والی کتاب منتخب شاعری کے مرتب بھی ہیں۔ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کا نام کسی کے لیے محتاج نہیں ہے کہ ان کو ہم میں سے سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ ڈان کے ساتھ وہ 1975 سے 2008 تک اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پہ منسلک رہی ہیں۔ زبیدہ صاحبہ بہت سے مضامین لکھتی رہی ہیں، اور اب وہ فری لانس صحافی کے طور پہ مہینے میں 2 دفعہ ڈان کے لیے کالم لکھتی ہیں، لیکن ان کی زیادہ تر دلچسپی اور تحریریں سماجی سیکٹر کے حوالے سے رہی ہیں۔ انہوں نے بہت باریکی سے سماجی مسائل جیسا کہ تعلیم، صحت، خواتین کی خود مختاری، بچوں کے حقوق اور عام انسان کی روزمرہ کی زندگی پر کام کیا ہے۔ زبیدہ صاحبہ کے آرٹیکل بین الاقوامی اخباروں اور ویب سائٹس پر بھی شائع ہو چکے ہیں۔ زبیدہ صاحبہ زبانوں، تعلیم اور دیگر مسائل پر لکھی گئی 8 سے زیادہ کتابوں کو ایڈٹ کر چکی ہیں اور مرتب کر چکی ہیں۔ اب میں دعوت دوں گی ارشد رضوی صاحب کو۔ ارشد رضوی صاحب آلٹرنیٹیو ریسرچ انیشیٹو کے ہیڈ ہیں، اور ہمارے ساتھ میلے کے انعقاد میں بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ ہمارا سیکریٹریٹ وہاں پہ ہے، ہم ہر دن جا کر ان کو تنگ کرتے ہیں، اور ہم ان کے تعاون کے بہت شکر گزار ہیں۔ میں اب دعوت دوں گی نرگس سلطانہ صاحبہ کو، جو فاؤنڈیشن اوپن سوسائٹی انسٹیٹیوٹ کی پروگرام ہیڈ ہیں۔ نرگس سلطانہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے تعلیم، اکنامکس اور دیگر سماجی شعبوں میں عملی اور تحقیقی دونوں کام کیے ہیں۔ انہوں نے شریک مصنف کے طور پہ پاکستان اکنامک پرفارمنس نامی کتاب پر بھی کام کیا۔ اب میں دعوت دوں گی محمد انور صاحب کو، جو FNF پاکستان کے پروگرام ہیڈ اور ایڈمنسٹریٹو ہیں، اور وہ گزشتہ سال سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہر موقع پہ نہ صرف ہمارے کام کو سراہا بلکہ ہماری مدد کی۔ انور صاحب اپنے بارے میں یہ بتائیں گے، بہت دلچسپ مختلف زبانوں پہ ان کے کام ہے FNF کا، جو کہ کلچر کے حوالے سے بھی ہے اور زبانوں کے حوالے سے بھی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اب میں دعوت دوں گی ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ کو، جو PNCA کی ہیڈ ہیں اور ہماری
بڑی ہیں. ہم PNCA میں تو ہم ان کی موجودگی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آ کے یہاں پہ ہمارے لیے پھر ایک نیا گھر بنایا. ڈاکٹر فوزیہ ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پہ یہاں آئی ہیں. آپ ایک معروف سماجی کارکن، صنفی ماہر، ٹرینر اور ڈیولپمنٹ مینیجر ہیں. اس سے قبل ان کی 3 کتابیں آ چکی ہیں. اس سے قبل آپ لوک ورثہ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھیں، ہم سب کو پتہ ہے، اور قومی اور بین الاقوامی تنظیموں میں اہم عہدوں پہ بھی کام کر چکی ہیں. آئیں اور استقبالیہ کلمات ادا کریں. السلام علیکم ساتھیو. میں نے جب یہ PNCA کا ادارہ جوائن کیا تو مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ بہت ایلیٹسٹ ہے، بہت ہی اپر کلاس کو کیٹر کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو میں ججمنٹ نہیں کر سکتی کہ ادارہ ایلیٹسٹ ہے یا نہیں، لیکن یہ میں شیورٹی ضرور دے سکتی ہوں کہ جس دن میں نے قدم رکھا تو ساتھ ہی عوام آئے گی. آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، خاص طور پہ ہماری گیلریز میں جب سب گھوم رہے تھے لوگ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. ہمارے ہاں اوپننگ پہ ضرور آتے ہیں لوگ، لیکن یہ جو جوش جذبہ آج تھا وہ مجھے کم از کم کم نظر آیا تھا. تو آپ سب کو ویلکم. اور انڈس کلچرل فورم کی طرف سے بھی میں کہوں گی، وہ بھی میرے اپنے ہی ہیں، اور PNCA کی طرف سے بھی. یہ انیشیٹو 5 سال پہلے شروع ہوا تھا، اور ہمیں یہ بہت خوشی ہوتی ہے جب دیا ذرا ٹمٹماتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ذرا ہاتھ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس کو بچا کے رکھیں. لیکن اب اس کی لا اتنی تگڑی ہو گئی ہے کہ اب اس کو اس طرح کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس نے چلنا ہی چلنا ہے آگے اور روشنی کرنی ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ میں سے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ سارے 3 دن ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اپنے جو فرینڈز ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کی طرح ذوق والے لوگ ہیں، ان کو ساتھ ساتھ آپ ٹویٹ کر کے یا جیسے بھی سوشل میڈیا پہ بتاتے رہیے. کچھ لوگوں کو یہ تھوڑی غلط فہمی ہو گئی کہ شاید کوئی پاس کی ضرورت ہے آنے کے لیے یا کوئی ٹکٹ کی ضرورت ہے، تو وہ ذرا لوگوں میں آپ غلط فہمی دور کرتے رہیے کہ جہاں لکھنے والے اسکالرز اکٹھے ہوتے ہیں وہاں ٹکٹوں کا کام نہیں ہوتا، وہاں صرف تاکہ لوگوں کو آپ انکریج کریں کہ وہ آئیں. اور میں نے تو ایک جو بہت سلوگن اٹھایا ہوا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو اپنی زبان سکھائیں، چاہے وہ باپ کی زبان ہو چاہے وہ ماں کی زبان ہو، لیکن یہ پرائمری رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہوتی ہے. تو اسی طرح میں جہاں بھی بولتی رہی ہوں اس فیسٹیول کے بارے میں یہی کہتی رہی ہوں، اپنی فیملیز کو لے کر آئیں، اپنی فیملیز کو لے کر آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں. اور بچوں کے لیے بھی اتنی ایکٹیویٹیز ہیں اور اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں جو اسکالرز آئے ہوئے ہیں، ان کو تو میں بہت ہی خاص خوش آمدید کہوں گی، کیونکہ ایسا کم ہوتا ہے جو اتنے پڑھے لکھے لوگ اور اتنے اسکالرلی کام کرنے والے لوگ ایک چھت کے نیچے ہوں. تو یہ موقع اسلام آباد والوں کو گنوانا نہیں چاہیے. اتنی دور دور سے ساتھی آئے ہوئے ہیں تو اپنی فیملیز کو لے کر آئیں، ان کو ملوائیں اور انرچ کریں. بہت شکریہ. میں ڈاکٹر منظور حسین سومرو صاحب کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دوں گی. معذرت خواہ ہوں، اس وقت میں نے کال نہیں کیا. ڈاکٹر منظور حسین سومرو ECO سائنس فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، اور گزشتہ 5 سالوں کے دوران ہمارے میلے میں مستقل ہمارے لیے نہ صرف فاؤنڈنگ ممبر کے طور پہ اور ہمارے لیے مستقل مشعل راہ کے طور پہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، ان کے سائنسی سیشن کروانے کے حوالے سے ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوئے. اب میں دعوت دوں گی کہ میلے کے کامیاب انعقاد کے 5 سال کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے نیاز ندیم انڈس کلچرل فورم کے چیئرپرسن ہیں، اور آپ سب لوگ انہیں جانتے ہیں، کم سے کم یہاں جو بیٹھے آئے نیاز. السلام علیکم. بہت شکریہ نصرت آپ کا، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ 5ویں بار ہماری دعوت پہ تشریف لے کر آئے ہیں. پاکستان کی مادری زبانوں کا ادبی میلہ ہم نے 5 سال پہلے جب ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر فوزیہ سعید لوک ورثہ کی سربراہ تھیں، اس وقت ہم نے ان کو یہ آئیڈیا پیش کیا انڈس کلچرل فورم کی طرف سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ادبی میلوں کی روایت شروع ہوئی ہے
ان کو تھوڑا سا مزید آگے لے کر جایا جائے، کیونکہ جو ادبی میلے شروع ہوئے تھے، کراچی لٹریچر فیسٹیول 5 بار ہو چکا تھا اس وقت تک، لاہور لٹریچر فیسٹیول شروع ہو چکا تھا، اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول شروع ہو چکا تھا. ہم نے یہ سوچا کہ ان میلوں کی افادیت کو مانتے ہوئے ان کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم کیوں نہ ایک اور طرح کا میلہ بھی سجائیں، جس میں صرف انگریزی اور کسی حد تک اردو کی نہیں، لیکن پاکستان کی جو 72 زبانیں جو ہم کہتے ہیں یونیسکو کے ایٹلس کے مطابق، ان تمام زبانوں کی بات ہو. تو جب ہم یہ آئیڈیا لے کر چلے گئے ڈاکٹر فوزیہ کے پاس، تو انہوں نے اس کو بہت ویلکم کیا. ہم نے 2.5 میلے ان کی سربراہی میں کیے، کیونکہ جب تیسرا میلہ ہو رہا تھا تو ان کا ٹینیور ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ پورا کام ہمارے میلے کے لیے یہ اپنی سربراہی میں کروا کے گئی تھی، جو کہ ہمارے لیے بہت اچھی خوشائند بات تھی. 5واں میلہ 5 سال کا فل سرکل ہم نے دوبارہ ان کے ساتھ پورا کیا. اس میلے کا ایک اور مقصد جو ہم نے طے کیا تھا شروع میں، وہ یہ تھا کہ پاکستان میں یکسانیت کا نیریٹو بہت زیادہ چل رہا تھا کہ ہم سب ایک جیسے ہیں، شاید ہمارا مذہب ایک ہے، ہمارا کلچر ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ ہم اس کی رنگا رنگی کو سامنے لائیں گے وداؤٹ کسی کو تھریٹ کیے ہوئے، کسی کی شناخت کو، کسی کی آئیڈینٹی کو تھریٹ کیے بغیر بھی ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم تمام زبانوں کو، ہم تمام ثقافتوں کو، ہم تمام کلچرز کو، ہم تمام مذہبوں کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے بھی پاکستانی رہ سکتے ہیں، جو کہ ہم سب کا آئینی حق ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ 5 سال میں ہم میں سے کوئی بھی کم پاکستانی نہیں ہو گیا ہے. ہم سب اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم پہلے سال میں تھے، یا 5 سال یا ہم پیدا ہوتے ہوئے تھے. کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ مسائل ضرور ہیں ابھی بھی، جن پہ ہم نے اس سال کے میلے میں فوکس کرنے کی کوشش کی ہے. مثال کے طور پر پچھلے دور حکومت میں ایک بل جو سسی پلیجو صاحبہ اور دیگر اراکین اسمبلی نے جمع کروایا تھا قومی اسمبلی اور سینیٹ میں، اس پہ ہمیں بہت اچھی پیش رفت نظر آئی تھی، اور ہمارے ہی میلے کے توسط سے سینیٹ آف پاکستان نے ایک پبلک ہیئرنگ کر کے اس کی رپورٹ بھی بنا لی تھی، اور ہمیں یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ یہ جو بل ہے یہ ابھی اگلے اسٹیج پہ جائے گا اور یہ ایوان میں پیش ہوگا، جہاں پہ اس کے اوپر ووٹنگ ہو کے اس کو پاس کرنے کی ایک امید پیدا ہو گئی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ سیاسی حالات اور الیکشن بیچ میں آنے کی وجہ سے وہ کام آگے نہیں بڑھ سکا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بار 5ویں میلے کے دوران ہم اس ایجنڈا کو دوبارہ سینٹر اسٹیج پہ لے کر آئیں. ہم دوبارہ یہ، کیونکہ ابھی اس ٹینیور جو موجودہ اسمبلیوں کا ٹینیور ہے یہ ابھی مزید 3.5-4 سال تک ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی ہیو انف ٹائم، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم اس ایجنڈا کو دوبارہ ری اوپن کر سکتے ہیں. ہم نے اسی وجہ سے بہت جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس یا جو زبانوں کے اوپر ایک مستحکم رائے رکھنے والے جو ہمارے سیاستدان ہیں، ہم نے کل ان کو مدعو کیا ہے، جس میں حکومتی اور اپوزیشن تمام جماعتوں کے بہت سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس ایشو کو ہم دوبارہ ایجنڈا پہ لانے کی کوشش کریں گے. تو وی آر لوکنگ فارورڈ کہ کل وہ جو سیشن ہوگا اس کے بعد ضرور یہ سیاسی جماعتیں واپس جا کے اس ایجنڈا کو ری اوپن کرنے کی کوشش کریں گی. اس بار کے میلے میں یہ ہماری روایت رہی ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہم نیا کریں. 5ویں بار ہم کیا نیا کر رہے ہیں، تو بہت ساری نئی چیزیں، جیسے ڈاکٹر صاحبہ کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ بھی ابھی فریش ہے ہمارے لیے، تو ہم اس کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم اس میلے میں، اس سال کے میلے میں بہت ساری نئی اٹریکشنز جو ہم پہلے نہیں کر سکے ہیں یا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئے تھے، ان کو ہم لے کر آئے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض رکھوں کہ اس میلے میں کم از کم 50 کتابوں کی رونمائی کی تقریبات رکھی گئی ہیں. ان کتابوں میں تقریباً 20 زبانوں کی کتابیں شامل ہیں، اور کچھ ایسی زبانیں بھی ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ پہلی بار ہمارے میلے میں آپ کو نظر آئیں گی. ان کے بارے میں آپ نے شاید کم سنا ہو یا نہیں سنا ہو. اگر سنا ہوا ہوگا تو شاید آپ نے کبھی ان زبانوں کی کتاب نہیں پڑھی ہوگی. میواتی زبان کی کتاب شاید آپ نے کسی نے نہیں پڑھی ہوگی، تو ہم ایک اس زبان کی کتاب بھی لانچ کریں. اسی طرح ہمارے پاس جو ویژول آرٹس، کیونکہ PNCA کے مینڈیٹ میں بھی یہ شامل ہے کہ ویژول آرٹس کو پروموٹ کیا جائے گا، اور جو ہمارے فائن آرٹس ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا.
تو ہم نے ایک ایگزیبیشن جس کا ابھی تھوڑی تاخیر ہمیں اس تقریب میں اسی لیے بھی ہوئی کہ ہم 3 آرٹسٹوں کی ایک ایگزیبیشن کو انوگریٹ کر رہے تھے. تمام جو معزز مہمان ادھر بیٹھے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ تھے. انہی پینٹنگز میں ایک سعید منگی صاحب کی ایگزیبیشن ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ سچل سرمست جو سندھ کے پاکستان کے دنیا کے بڑے شاعر ہیں جن کو ہم شاعر ہفت زبان کہتے ہیں, 7 زبانوں کے شاعر کہتے ہیں. تو جتنی زبانوں میں ان کی شاعری اویلیبل ہو سکی ہے ان کی شاعری پر مبنی کیلی گرافی کا ایگزیبیشن جو یہاں پہ ہم نے ابھی انوگریٹ کیا سعید منگی صاحب کا ہے. اس کے علاوہ راجہ نور محمد نظامی صاحب ہیں جو یہاں تشریف رکھتے ہیں. یہ انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے اس سلسلے میں کہ وہ جو جہاں پہ ان کو کوئی قلمی نسخے اور نوادرات خاص طور پہ لکھی ہوئی کوئی چیز ہاتھ کی لکھی ہوئی یا قدیم لکھی ہوئی چیز ملتی ہے تو وہ اس کو محفوظ بناتے ہیں اور اس کو اپنے ایک جو انہوں نے لائبریری اور جو پرزرویشن کی جگہ بنائی ہے وہاں پہ وہ محفوظ رکھتے ہیں اس کو. تو ان کی بھی کچھ نمونے, وہ ساری اپنی لائبریری تو نہیں لے کر آ سکتے تھے یہاں پہ, لیکن کچھ نمونے یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ ہم کیونکہ زبانوں اور ثقافت کے ساتھ ہمیں روزانہ یہ سوال میڈیا بھی کرتا ہے کہ ینگ جنریشن کو آپ کیسے کنیکٹ کریں, تو ایک ہماری بہت ہی ہونہار بچی سمیہ سعد, ان کی بھی پینٹنگ کی ایگزیبیشن ہم نے انہی کے ساتھ انوگریٹ کی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ 3 جنریشنز کے مختلف کاموں کا ایگزیبیشن ہم نے انوگریٹ کیا ہے جو کہ ہمارے میلے کی ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ یہاں پہ ہم زبانوں کے درمیان تو فرق نہیں کرتے لیکن ایج کا بھی کوئی فرق نہیں رکھتے ہم. تو یہ ایک نئی چیز ہے. تھیٹر پہ ہم بہت کم کام کر سکے ہیں پچھلے سالوں میں, تو ہم نے اس سال کل شام میں ملٹی لنگول تھیٹر بھی رکھا ہے جس میں 3 زبانوں کا ایک تھیٹر پیش کیا جائے گا. ایک ہمارے لاہور کے جو ساتھی ہیں ڈگڈگی گروپ والے وہ پیش کریں گے. میوزک نارملی ہمارے پاس ایک رات کے لیے ہوتا ہے, اس بار ہمارے پاس 3 راتوں میں موسیقی ہے اور 3 راتوں میں مختلف ویرائٹی کی مختلف رنگ کی موسیقی ہے جس میں آج شام اس تقریب کے فوراً بعد بھی آپ دیکھیں گے جس کا کچھ نمونہ یہاں پہ. کل سائیں ظہور تشریف لے کر آ رہے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور پرسوں اتوار کے دن کلوزنگ سیریمنی کے بعد حدیقہ کینی جو بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں ان کی. اور حدیقہ کینی کو بھی سلیکٹ کرنے کا ایک جو مقصد تھا یا جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ پروجیکٹ کے طور پر یہ کام لیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کی جتنی زیادہ زبانیں گا سکیں ان پہ وہ پروجیکٹ کے طور پہ کام کرتی ہیں, اور کم از کم 12 زبانوں پہ تو ان کی جو چیزیں ہمیں یوٹیوب پہ بھی مل جاتی ہیں. تو حدیقہ کینی کو سلیکٹ کرنے کی یہ وجہ تھی. بہت سارے اور اٹریکشنز ہیں جو اس ایجنڈا میں جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس میں موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے کہا کہ یہ اوپن ہے, فری ہے, کسی سے کوئی انٹری فیس نہیں لی جائے گی, کسی سے کوئی پاس نہیں پوچھی جائے گی. تو آپ اپنے ساتھیوں کو کہیں کہ وہ تشریف لائیں. میرا ایک اور فرض بنتا ہے جو کہ ضروری ہے انڈس کلچرل فورم کے چیئرپرسن ہونے کے ناطے, وہ یہ ہے کہ میں بہت سارے لوگ جو یہاں اس روم میں موجود ہیں اور کچھ موجود نہیں بھی ہیں ان کا شکریہ ضرور ادا کروں. سب سے پہلے تو وہ ادارے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان نیشنل کونسل آف دا آرٹس میں جیسے ہی ڈاکٹر فوزیہ سعید آئی ہیں تو ان کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی, ویسے تو وہ پہلے دن سے ایکٹیو ہو گئی تھیں اور یہاں پہ روزانہ کچھ نہ کچھ ہمیں ملتا ہے, ہو رہا ہوتا ہے, لیکن یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے جو ان کے آنے کے بعد پہلی بار ہو رہی ہے. سندھ گورنمنٹ, ہم نے بار بار کہا ہے کہ جو پراونشل گورنمنٹس ہیں ان کی طرف سے اس کاز میں ہمارا ہاتھ بٹانا چاہیے. تو سندھ گورنمنٹ ہمیں 3 سال سے چوتھے سال, ابھی یہ چوتھا سال ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں. الدو کہ وہ سپورٹ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اور اماؤنٹس ہمارے لیے میٹر نہیں کرتے, ہمارے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ ادارے اور حکومتیں ہمارے ساتھ ہوں. پنجاب حکومت پہلی بار ہمارے ساتھ اس میلے میں شامل ہوئی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے. ان کا جو ادارہ ہے پلاک, پنجاب انسٹیٹیوٹ فار لینگویج آرٹ اینڈ کلچر, وہ پہلی بار شامل ہوئے ہیں. یہ ہمارے اسٹیپ فارورڈس ہیں. بلوچستان سے ہمیں ابھی بھی انڈیکیشن ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے. ابھی ان کا لوگو آپ کو نظر اس لیے نہیں آئے گا کہ ابھی ہمیں کوئی کنفرمیشن نہیں آئی, لیکن ہمیں امید یہ دلائی گئی ہے کہ بلوچستان بھی اس میلے میں سپورٹ کر رہا ہے ہمیں.
باقی صوبوں اور ریجنز کو یا ٹیریٹریز کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کلچر کے ایجنڈا کو, زبانوں کے ایجنڈا کو اون کریں, اور یہ اصل میں ان کا کام ہے جو ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن مل کے کرنے سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے, زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. الٹرنیٹیو ریسرچ انیشیٹو جس کے سربراہ ارشد رضوی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, انہوں نے ہمیں سیکریٹریٹ فراہم کیا ہے اور مینجمنٹ فیسلٹیز فراہم کی ہیں, ان کا بہت شکریہ. سوسائٹی فار الٹرنیٹیو میڈیا اینڈ ریسرچ کے مظہر عارف صاحب ہیں, انہوں نے پچھلے 5 سال سے ہمیں اپنے پرمیزز اور سیکریٹریٹ فراہم کیا ہوا ہے, اور ہم ان کے آفس میں کوئی رات کو 3 بجے تک براجمان رہتے ہیں, ہماری پوری ٹیم, تو ان کا بہت شکریہ. ایکو سائنس فاؤنڈیشن, اور یہ ایک مزیدار بات ہے کہ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی کسی صحافی دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ جی سائنس کا مادری زبانوں کے میلے کے ساتھ کیا تعلق ہے, تو میں ڈاکٹر منظور صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس کو ایکسپلین کریں گے جب اپنی تقریر میں کہ سائنس اور مادری زبانوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. لیکن اس طرح کی تنقید بھی ہمارے اوپر ہوتی رہتی ہے جو ہم بڑی خوشی سے دل سے قبول کرتے ہیں, لیکن ہم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. پاکستان سائنس فاؤنڈیشن بھی ہمارے معاونت کرتا ہے میلہ منعقد کرنے میں. فاؤنڈیشن اوپن سوسائٹی انسٹیٹیوٹ جس کی نمائندہ نرگس صاحبہ ڈاکٹر صبا گل کھٹک ہوتی ہیں ہمارے ساتھ اوپننگ سیریمنی میں, ہمیشہ وہ ٹریول کر رہی ہیں ملک سے باہر, وہ نہیں آ سکیں, لیکن اوپن سوسائٹی بھی مسلسل 4تھے سال ہمارے میلے کو فنانشل سپورٹ کرائے اور ٹیکنیکل سپورٹ کرائے, تو ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. فریڈرک نیومن فاؤنڈیشن فار فریڈم پاکستان جرمن ادارہ ہے, ان کے بھی ریپریزنٹیٹیو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. ان کی میڈم جو برگٹ لم صاحبہ ہیں, انہوں نے ہونا تھا, ان کی بھی کوئی آخری وقت پہ مصروفیات آ گئیں, لیکن وہ کل ہمارے ساتھ ہوں گی ہوپ فلی. تو یہ سارے وہ ادارے ہیں جن کا میں ضرور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک ہماری پوری ٹیم ہے, انڈس کلچرل فورم کے ممبران, بورڈ آف گورنرز کے ممبر, ہمارے والنٹیئرز, ہماری ایڈوائزری کمیٹی جو اس میلے کو ڈیزائن کرنے میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتی ہے, اور ہمیں زبانوں کے اندر کیا لکھا جا رہا ہے, کون سا ادب تخلیق ہو رہا ہے, کون سی کتابیں شائع ہو رہی ہیں, یہ کیپیسٹی ہماری نہیں ہے, لیکن کوئی 20 سے 25 ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر ہیں جو مختلف زبانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان میں سے بہت سارے چہرے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں, یہاں پہ موجود ہیں. سب کے نام باری باری لینا شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو, لیکن ہم آپ میں سے ہر ایک کا انڈیویجولی آپ میں سے ہر ایک کے انڈیویجولی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی انڈرٹیکنگ ہے, اور خاص طور پہ یہ بڑی انڈرٹیکنگ اس لیے بھی ہے کہ یہ کوئی کارپوریٹ یا کوئی کمرشل قسم کا ایونٹ نہیں ہے, یہ تمام رضاکارانہ ایونٹ ہے, اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ سب رضاکارانہ طور پہ اس میں کام کرتے ہیں. تو اس لیے جو بندہ بھی اور جو ساتھی بھی ہماری تھوڑی بھی مدد کرتا ہے تو ہم اس کو بہت ویلیو کرتے ہیں اور اس کو بہت ایکنالج کرتے ہیں. یہ میری چند گزارشات تھیں. میرے خیال میں ایجنڈا آپ کے ہاتھوں میں ہے, اور ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے سینئر ساتھی ہیں, ایک اور سب سے جو بڑا شکریہ مجھے ادا کرنا ہے وہ محترمہ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کا ادا کرنا ہے کہ پاکستان میں زبانوں کے حوالے سے ان سے بڑا کام میرے خیال میں شاید ہی کسی نے کیا ہو. ہم پہلے سال سے ان کو بلانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی تھی. ابھی بھی بڑی مشکل سے یہاں پہ آئی ہیں, اور مجھے ان کی پہلے سال کی ای میل یاد آتی ہے جب میں نے ان کو لکھا کہ آپ آئیں ہمارے فیسٹیول میں شرکت کریں, تو انہوں نے کہا کہ میں دلی طور پہ وہاں پہ آپ کے ساتھ موجود ہوں گی, لیکن فزیکلی میرے لیے ممکن نہیں ہے, میری صحت اجازت نہیں دے رہی. لیکن اس بار جب ہم نے کوشش کی اور ڈاکٹر صاحب زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ نے کہا کہ میں کوشش کروں گی کہ میری صحت جو ہے اس قابل ہو جائے کہ میں آپ کے پاس آ سکوں, تو وہ آئی ہیں. یہ میرے لیے اس میلے کی بہت بڑی خوشی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے درمیان میں ہیں, اور آج کی کی نوٹ اسپیکر ہیں. آپ سب لوگوں کا, میڈیا کا بہت شکریہ. ہم صبح سے میڈیا پہ ہیں اور کل پرسوں بھی میڈیا پہ ہوں گے. میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ وہ ہمارے میلے کو کور کرتے ہیں. جو ادیب شاعر بہت دور دور سے, پورے پاکستان بھر سے, گلگت اسکردو سے لے کر گوادر تربت تک, ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب خود ادھر بیٹھے ہیں, بلوچستان کے فارمر چیف منسٹر, ان کا بہت سارے لوگوں کے لیے شاید نیا تعارف ہو. بلوچستان میں تو یہ تعارف نیا نہیں ہے کہ یہ بلوچی زبان کے ادیب کی حیثیت میں اس میلے میں شریک ہیں. یہ
सियासतदान अपनी जगह पे, लेकिन बलोची ज़बान के अदीब की हैसियत से, अफसाना निगार की हैसियत से हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। बहुत सारे और चेहरे जो लेजेंडरी हैं हमारे लिए, तारिक रहमान साहब बैठे हैं, अमन सलीम साहब बैठे हैं, हमारे कनाडा से नसीम सैयद साहिबा आई हैं, बहुत सारे और लोग हैं, ज़ुबैदा बिरवानी साहिबा जो हमारी सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं। मेरे ख्याल में इंडिविजुअली मैं शायद इंसाफ न कर सकूँगा सब लोगों के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए काबिल कदर भी हैं और हमें फ़ख्र भी है कि ये सब आप सब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और इंडस कल्चरल फोरम की जानिब से न्याज का शुक्रिया कि वो हम लोगों को इतना सही से बताते रहते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं भी तो कर रहा हूँ कि कहते रहते हैं और हम लोगों से काम कराते रहते हैं। मैं आप लोगों को, आपने सुना कि हम क्या चाहते हैं। हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि तमाम ज़बानों को कौमी ज़बानें बनाएं। और ससी पलेजो साहिबा का जो बिल था और उसके बाद भी ये हम सब की आवाज़ है। आज की जो हमारी आवाज़ है वो ये है कि हम अपनी ज़बानों को उतनी कदर व मंजिलत दें कि हम ज़बानें एक दूसरे के करीब लाने का बाइस बने। ये ज़बानें एक दूसरे से मोहब्बत का ज़रिया बने, ना कि कोई ग्रजेस का ज़रिया बने। मैं सबसे आखिर में, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं I'm sorry नहीं करती हूँ। मैं अब दावत दूंगी अरशद रिजवी साहब को, ऑल्टरनेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से सदर हैं उसके और हमारे साथी हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं इंडस कल्चरल फोरम को। आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे जहाँ बात ख़त्म करनी है मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। मुझे ये तो मालूम है कि पिछले 5 साल से इंडस कल्चरल फोरम जो है वो ये मेला, जो बहुत बड़ा काम है, इस मेले का इनेकाद कर रहा है। मुझे ये नहीं मालूम कि इसके अलावा ये क्या करते हैं। मैं अपनी इस लाइल्मी का और कम मायगी का तो एतराफ़ करता हूँ, साथ साथ में ये कहना चाहता हूँ कि इंडस कल्चरल फोरम जिसने ये बहुत बड़ा काम शुरू किया है और यहाँ तक ले आया है, मेरा ख़्याल है इससे अब एक फोरम की बजाय इंस्टीट्यूट बनना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में ज़बानों को मनवाना, उनका हक़ मनवाने के लिए साल में एक मेला नाकाफ़ी है, बहुत नाकाफ़ी है। इस पे दानिशवराना सतह पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। और शायद ICF में ये तवानाइयाँ मौजूद हैं कि वो ख़ुद को इस काम के लिए तैयार करे, बीड़ा उठाए। और इनके साथ यकीनन बहुत बड़े बड़े अदारे हैं जो इस काम में भी इनका साथ देंगे। उम्मीद है कि इस पर गौर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। गिलगित बल्तिस्तान दीर और चित्राल से साहिल मकरान और केमाड़ी तक के तमाम रंगों, सकाफ़तों, तहज़ीबों, ज़बानों और अपनी तारीख़ पे नाज़ां अहल कलम, हुनरमंदों और फ़नून लतीफ़ा के रसियाओं का ये शानदार झमकटा पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के ऑडिटोरियम में फेडरेशन की इकाइयों का यह रंगारंग इज्तिमा वतन अज़ीज़ की तहज़ीबों, सकाफ़तों, तारीख़ और ज़बानों के सच्चे वारसों में तनव्वो और रंगारंगी का यह इज्तिमा अमलन इस बात का इजहार है कि एक खुदा तो सबका है, मगर यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहब, अक़ीदों और फ़िरक़ों के लोग रहते हैं, ये भी सच है। पाकिस्तान एक है, मगर तमाम पाकिस्तानियों की ज़बान एक नहीं है। यहाँ ज़बानों का खुश रंग गुलदस्ता बहुत बड़ा है। एक ज़बान नहीं, इस घर पाकिस्तान के मकीन कई ज़बानों के वारिस हैं
اور ہر ایک زبان کے بولنے والے کو اپنی ماں بولی سے بے حد و حساب پیار ہے۔ پاکستان کی مادری زبانوں کا یہ ادبی میلہ ماشاء اللہ 5 برس کا ہو گیا ہے۔ میلے جو موسموں کی تبدیلی اور فصلوں کے ثمر بار ہونے کی نوید دیتے ہیں، اور میلے جو ولیوں صوفیوں کے پر انوار مزارات پر سجتے ہیں، پاکستان کی مادری زبانوں کا یہ ادبی میلہ جو ماشاء اللہ آج 5 برس کا ہو گیا ہے، سندھ و دریا سے نسبت اور سندھ و دیش سے محبت پہ فخر کرنے والے کلچرل انڈس فورم کے روح رواں محترم نیاز ندیم اور ان کے ساتھیوں اور دوستوں کی شب و روز کاوشوں اس وطن میں بسنے والی تمام قوموں سے محبت کا مظہر ہے۔ یقیناً PMCA اور وہ تمام ادارے، تنظیمیں اور افراد قابل ستائش ہیں جو اس کار خیر میں دامے، درمے، سخنے، ICF کے ساتھ ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان متنوع زبانوں، ثقافتوں اور تہذیبوں پر مبنی فیڈریشن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، مگر جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اور یہ بھی کہ وفاق پاکستان کو سنجیدہ نوعیت کی نسلی، ثقافتی اور زبانوں پر مبنی اختلاف درپیش ہیں۔ 21 فروری کو کیوں مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے؟ 21 فروری کو کہاں کیا ہوا تھا؟ مگر میں نہ مانوں، مائی باپ مان جاؤ، مان جانے میں بھلا ہے، خیر ہے، امن ہے، ترقی ہے۔ حبیب جالب نے تو کہا تھا، خطرہ ہے لمبی کاروں کو، اسلام خطرے میں اسلام نہیں۔ ہم نہ مانیں جو وطن عزیز کے مشرق و مغرب سے شمال و جنوب تک کے دور دراز علاقوں سے یہاں جمع ہوئے ہیں، بنتی کرتے ہیں تمام زبانوں کو قومی زبانیں مان لینے سے ایک ملک، ایک قوم، ایک زبان والی بات کو کوئی ذوف نہیں پہنچے گا۔ یہ ہم سب سچے کھرے پکے پاکستانی ہیں۔ ویسے یہ واقعہ خاصا دلچسپ ہے کہ اہل پنجاب کا پنجابی زبان میں پرائمری تک تعلیم دینے کا مطالبہ بھی اہل اقتدار کو پسند نہیں، جبکہ انہی کے بل بوتے پر اقتدار کی ہما ان کے سروں پر بیٹھتی ہے نا دلچسپ، عجیب۔ سو آوازیں بلند کرتے رہیں، جاگتے رہنا، دستکیں مسلسل دیتے رہیں، شاید نیند میں خلل پڑ جائے، خواب غفلت سے واقعی بیدار ہو جائیں۔ ساری زبانیں بولنے والے، ماں بولیاں بولنے والے شاد رہیں، آباد رہیں۔ بہت شکریہ رضوی صاحب آپ کا۔ ساری بولیاں بولنے والے شاد رہیں، آباد رہیں۔ اب میں دعوت دوں گی نرگس سلطانہ کو، جو فاؤنڈیشن اوپن سوسائٹی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ پروگرام ڈائریکٹر کے طور پہ منسلک ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج مادری زبانوں کے ادبی میلے کے موقع پہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور آج یہ 5واں میلہ ہے۔ میں پوری ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں۔ ڈاکٹر فوزیہ پہلے لوک ورثہ میں تھیں، نیاز صاحب انڈس کلچرل فورم سے، ساری ٹیم کو، کیونکہ یہ ایک ادارے کے نہیں، ساروں کا مل کے اکٹھا کام کرنا ہی کامیابی کی علامت ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہماری زبانیں ہماری پہچان ہیں، اور ہماری زبان جو ہے وہ ہماری ثقافت کی ترجمان ہے اور ہماری تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور دیکھیے، آج آپ سب کا یہاں پہ اکٹھا ہونا، کیونکہ ہمارے ملک کے پورے سارے حصوں سے، دور دراز علاقوں سے سب کی شمولیت یہاں پہ ہے، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ہر زبان اور ہر ثقافت جو ہے وہ ایک پھول کی مانند ہے، اور آج دیکھیں آپ سب جب اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان پھولوں کا ایک گلدستہ بنا دیا ہے، اور یہ سارے خوبصورت رنگوں کا امتزاج، کیونکہ ہر ایک کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں، جس طرح ہم کہتے ہیں ہر زبان، ہر ثقافت امپورٹنٹ ہے،
اسی طریقے سے ہر فرد کی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے ہمارے ملک کے ڈیولپمنٹ میں وہ بھی بہت ضروری ہے. آج دیکھیے علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور دیکھیے جو پروگرام آپ دیکھیں یہ مادری زبانوں کا عالمی میلہ جو ہے, اس کے پروگرام میں بہت سارے سیشنز ہیں, بہت ساری کتابوں کی نمائش ہوگی. آج دیکھیں بہت سارے ہمارے شعراء یہاں پہ موجود ہیں, بہت سارے ادیب ہیں, بہت سارے جو ہیں مشاعرے بھی ہمارے ہوں گے مختلف زبانوں میں, پھر موسیقی. تو آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کا امتزاج اور مختلف زبانوں میں یہ ایک عکاسی اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبان اور اپنی ثقافت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. اور دیکھیں جب رنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ مثال کے طور پر اگر ہم ایک پتے کو ہی دیکھ لیں تو وہ سبز رنگ کا ہے, اس کے بھی کتنے شیڈز ہوتے ہیں اور اس کی بھی وہی خوبصورتی ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اچھا اب میں آتی ہوں تھوڑی سی, کیونکہ میں ایجوکیشن پروگرام پہ بہت کام کرتی ہوں اور ہمارے ملک کے بہت سارے ادارے ہیں ان کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ مل کے. آپ دیکھیں ایجوکیشن میں جو ہے ہم سب کا فوکس کس پہ ہے؟ ہمارا فوکس جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن پہ ہے کہ کتنی معیاری تعلیم دی جا رہی ہے. اچھا اب آپ کہیں گے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری زبانوں کے ساتھ کیسے ہوا, اس کا تعلق اس میلے کے ساتھ کیا بنا؟ تو دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رٹے کو ختم کرنا ہے, ہم نے کریٹیکل تھنکنگ کو فروغ دینا ہے. اور کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ کیسے آئے گی؟ وہ اس طرح سے آئے گی کہ جب شروع کے سال ہوتے ہیں اس میں بچے کو اس زبان میں تعلیم دی جائے جس کو وہ سمجھ سکے, جس میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے. کیونکہ دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں کہ تعلیم ایک ایسی ہونی چاہیے جس میں پارٹیسپیٹری اپروچ ہو, جس کو پڑھ کے بچے انجوائے بھی کر سکیں, تو وہ پھر اسی صورت میں ہو سکے گی کہ جو ارلی ایئرس ہیں اس میں مادری زبانوں کو اہمیت دی جائے, تاکہ ہم روٹ لرننگ کو ختم کریں, رٹے کا خاتمہ ہو اور کریٹیکل تھنکنگ کو فروغ دیں, کیونکہ اسی صورت میں ہم کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا اب ایک اور چیز آ جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ کتابوں کی اہمیت. آپ دیکھیں اس میلے میں بھی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لانچ ہوں گی, اور کتابیں دیکھیں لکھنے کا اور پڑھنے کا رجحان. اب امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ کتابیں ایسی ہوں جو کہ کتابیں اور بچے جو ہیں ان کو ہم قریب لا سکیں, کیونکہ جب کتابیں انٹرسٹنگ ہوں گی تو بچوں میں شوق بھی ہوگا پڑھنے کا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ایک تو یہ شوق پیدا کیا جائے کہ وہ کتابیں لکھیں, ان کو انکریج کیا جائے اور کہ ان کی کتابیں لانچ بھی ہوں گی, اور پھر ان میں پڑھنے کا شوق بھی ہو. کیونکہ دیکھیں ہمارا جو ایک اور فیسٹیول بھی ہوتا ہے جو چلڈرنس لٹریچر فیسٹیول ہے, اس میں بھی دیکھیں بہت سارے سیشنز ہوتے ہیں, جس میں ایک ہوتا ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے, جس میں بچوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ جو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. تو میرا خیال ہے یہ جو ہمارا مادری زبانوں کا میلہ بھی ہے اس میں بھی ہمارے نوجوانوں کی بھرپور شرکت ہے, اور سب کا جو ہے وہ بڑا ہی ایک ان کردار رہا ہے اس کو کامیاب بنانے میں. اور جب ہم نے کتابوں کی بات کی تو میں یہ کہوں گی کہ کتابیں ہی ہمیں دیتی ہیں قوت پرواز. اور ایک چیز اور کہنا چاہوں گی کہ ہمیں کتاب چاہیے, ہمیں کتاب چاہیے, ہمیں وہ نصاب چاہیے جو زندگی بدل دے, ہمیں وہ نصاب چاہیے جو زندگی بدل دے, ہمیں کتاب چاہیے, ہمیں کتاب چاہیے. اور یہ جو اگلے 2 دن ہیں اس میں مجھے امید ہے کہ آپ سب کی بھرپور ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوگی, کیونکہ دیکھیے پاکستان میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب مل کے کام کریں. ہم جو بھی گول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں اس چیز پہ تو بہت یقین رکھتی ہوں کہ جب ہم مل کے کام کریں گے تو ہمارے جو گول ہیں وہ ہم اچیو کر سکیں گے. آئیے آج سے یہ عہد کریں کہ ہم سب مل کے کام کریں گے اور ہم پاکستان کو بلندیوں پہ لے جائیں گے. بہت شکریہ. شکریہ نرگس سلطانہ صاحبہ. میں اس سے پہلے کہ دعوت دوں محمد انور صاحب کو ایک گزارش کروں گی اپنے اس اسپیکر سے کہ وہ مختصر گفتگو کریں تاکہ ہم اپنا کلیدی خطبہ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کا سن سکیں تفصیل سے, ورنہ وقت کم ہو جائے گا. اور
میں محمد انور صاحب پلیز آپ تشریف لائیے. یہ ڈائریکٹر پروگرامز اینڈ ایڈمنسٹریشن ہیں FNF پاکستان کے, اور جیسا کہ آپ کو نیاز نے بھی بتایا کہ ہمیں یہ 2 سال سے سپورٹ کر رہے ہیں اس میلے کے انعقاد میں, اور ان کے پروگرام میں بھی مادری زبانیں شامل ہیں. جی انور صاحب. تھینک یو سو مچ میڈم, آپ نے مجھے موقع دیا, اور فریڈرک نومان فاؤنڈیشن کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں انڈس کلچرل فورم کا, اور میڈم آپ کا PNCA کا کہ آپ لوگوں نے یہاں ہمیں بھی اسپیس دی. فریڈرک نومان فاؤنڈیشن پچھلے 33 سال سے پاکستان میں کام کر رہا ہے. 1986 سے ہم کام کر رہے ہیں اور سول سوسائٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور اس میلے کو دوسرا سال ہمارے لیے ہے کہ ہم اس میں شامل ہیں اور اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم کام کر رہے تھے, ہماری اپنی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے, تو ہم مختلف زبانوں میں کتابیں اپنی چھاپ رہے ہوتے تھے. کچھ سندھی میں ہے, بلوچی میں ہے, جو ہم پروونشل ہماری زبانیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو کئی دفعہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ بلوچی میں کیوں بک چھاپ رہے ہیں, جی کون پڑھے گا, چھوڑو, آپ جو ہے وہ صرف اردو سارے پڑھ لیں گے, پشتوں میں کیوں چھاپ رہے ہیں, سندھی والے تو اردو بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن ہمارا سٹینڈ یہ تھا کہ نہیں, یہ ان لوگوں کی زبان ہے, اگر وہ بے شک اس کی نمبر آف کاپیز ہم تھوڑی چھاپ دیں, لیکن ان کی یہ ایک جو ہے وہ ان کو ایک رسپیکٹ دیں, ایک پلورزم جو سوسائٹی میں ہوتی ہے ایک رسپیکٹ دیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ ہماری جو زبانوں کو پروٹیکٹ کرنا وہ ایک ہمارا حق ہے. اور ہمارے ملک میں جو 66 کے لگ بھگ زبانیں ہیں پاکستان میں, اس میں کچھ زبانیں ایسی ہیں جو صرف ہمارے یہاں ہمارے جو محترم ادیب بیٹھے ہوئے ہیں, سارے ہمارے ساتھی, جن کو بارے میں ہم بھی کئی دفعہ میں اپنی جہالت کو بھی کہتا ہوں, اگنورینس اردو انگریزی میں کہیں گے لیکن جہالت ہے. انور شعور صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ انور شعور صاحب کون ہیں. اب وہ میں حالانکہ ان کے ہر ڈیلی جنگ میں ہم ان کے 4 شعر پڑھ رہے ہوتے تھے, آ کے میں یہاں گوگل میں گیا کہ انور شعور صاحب کون ہیں, اور وہاں سے پتہ لگا کہ یہ تو وہ فلاں شاعر, اچھا یہ وہ انور شعور صاحب ہیں. اور یہاں ایک پورا خزانہ, یعنی کہ ہم اتنی اگنورنس ہماری ہے کہ ہم اپنے خزانوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا, ہماری زبانوں کے بارے میں نہیں پتا. تو سر ہم شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ لوگ اتنا ٹائم نکال کے یہاں ایک چھت پہ نیچے آئے ہیں. 52 سے زیادہ بک لانچ اگر ہوں گی, اور کچھ ساتھی باقی بھی سلیٹرز آ رہے ہیں, اور یہ ایک ہمارے لیے ایک بڑی ایک اہم بات ہے کہ ہم سنیں گے آپ لوگوں کو. کل ایک ہمارا یہاں ایک کانفرنس روم ایک سیشن ہوگا جس میں ایک جھوٹی اور بے بنیاد خبر سے کیسے نپٹا جائے. آج کل یہ بھی ایک بڑا ایشو چل رہا ہے کہ ہمارے ساتھی سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں کہ ہاں جی آخر اس کا سر پیر نہیں ہوتا, لیکن اس کو ہم کیسے نپٹا جائے. ہمارے معاشرے میں جو اس کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سے ہم کیسے نپٹا جائے. نیشنل لیول کے اس میں بھی ساتھی ہمارے ہوں گے. ہماری کنٹری ڈائریکٹر ہیں مس برگٹ لم, جو آج نہیں آ سکیں, جنہوں نے مجھے یہاں بھیجا, وہ وہاں اس کو موڈریٹ کریں گی. آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں. اور ساتھ اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے یہاں ہمیں پھر موقع دیا, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور انڈس کلچر فورم کو ہم دوبارہ جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. سو کائنڈ آف یو سر. بہت شکریہ محمد انور صاحب. اب میں اظہار خیال کی دعوت دوں گی ڈاکٹر منظور حسین سومرو صاحب کو, جو ہمارے ICF کے فاؤنڈنگ ممبرز بھی ہیں اور ہمارے بہت مشفق استاد ہیں, اور ECO سائنس فاؤنڈیشن کے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم خواتین و حضرات. سب سے پہلے تو میں انڈس کلچرل فورم کی لیڈرشپ اور چیئرمین نیاز ندیم صاحب کو اور ساری ٹیم کو مبارکباد کہوں گا, اور ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ کو یہاں کی DG شپ کا بھی مبارکباد, اور یہ میلہ لگانے کی بھی مبارکباد. خواتین و حضرات, میں کیونکہ وقت لمیٹڈ ہے تو زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن جو نیاز صاحب نے فرمایا کہ کسی نے پوسٹ کیا کہ جی لینگویجز کا سائنس کے ساتھ کیا تعلق ہے. اب آپ اپنے طور پہ سوچئے کہ جب آپ سوچتے ہیں کسی بھی موضوع کے بارے میں کوئی بھی بات, میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ میں تو اپنی زبان میں ہی سوچوں گا. اور میرے جو انوائرمنٹ میں کلچر ہے اس سے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے, اس سے کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہی ریزن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے مختلف اسپیشلائزیشن کی وجہ سے
الگ الگ کمپارٹمنٹس کر لیے, خانے بنا لیے کہ یہ کلچر ہے, یہ سائنس ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ انجینئرنگ ہے, یہ فوڈ سیکیورٹی ہے اینڈ سو آن. جبکہ روزمرہ زندگی میں ہر انسان کی ساری ضروریات ایک ساتھ ہوتی ہیں, لہٰذا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت اہم ہے. ہمارے پاس یہ مائکرو فونس ہیں, یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, کہیں سے کہیں بات جاتی ہے, ٹیلی فونس ہیں ہمارے, ٹیکنالوجی اس میں انوالو ہے, اس میں ایک سائنٹیفک پروسیسز ہیں, یوزرز ہم سب ہیں اور اپنی زبان میں بات کرتے ہیں, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ میسیجز اگر ہم انگریزی میں بھی لکھیں تو بھی زبان اپنی ہی لکھ رہے ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ وہ اس شخص کو یہ اطلاع ہو گئی ہوگی کہ کتنا ریلیونس ہے. یہاں پہ ایک چیز 4 سال پہلے ہم نے ایڈ کی تھی اس انڈس کلچرل فورم میں, وہ یہ تھی کہ بینگ فاؤنڈر ممبر آف ICF, میری سبمیشن یہ تھی ساتھیوں کو کہ اگر ملک نے ڈیولپ کرنا ہے کسی نے بھی, تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیز بین پروون ٹو بی دی بیسس فار ڈیولپمنٹ, اور وہ ڈیولپ تب ہوگا جب اپنی زبان میں انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی. ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ہاں یہ 3 سسٹمز اسکولوں میں چلتے ہیں, وہ ایک لمبی بحث ہے, کسی اور موقع پہ بات کر سکتے ہیں اس پہ. لیکن مادری زبانوں میں ہمارے ہاں اگر چیزیں ڈیولپ زیادہ نہیں ہوئی, خاص طور پہ سائنس ٹیکنالوجی میں, تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اس میں ہم نے اس طرح کی ڈیولپمنٹ, اس طرح کی محنت, یعنی لینگویجز کو اس طرح ڈیولپ نہیں کیا. مے بھی اردو اور سندھی کے علاوہ شاید باقی زبانوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ کا پروسیس نہیں ہے, لیکن ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پڑوس میں چائنا چائنیز میں سارا کچھ کرتا ہے, ایران پرشین میں سارا کچھ کرتا ہے, فرینچ میں کرتے ہیں. تو ہماری زبانوں میں جو اپنی زبانیں ہیں اس میں آئی تھنک انڈرسٹینڈنگ اگر ہماری ہو جائے اور ان کو ہم گرو بھی کریں, یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. یہ بہت بڑا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری زبانیں ہماری پہچان, تو ہماری پہچان جو ہے وہ میرا خیال ہے سب کو ہی رہتی ہے, ضرورت ہے. اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے 4 سالوں سے ہم ایک سائنس ایکٹیویٹی رکھتے ہیں یہاں پہ, اور میں شکر گزار ہوں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا بھی کہ وہ ECO سائنس فاؤنڈیشن کا, حالانکہ ECO سائنس فاؤنڈیشن ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے 10 ممالک کا, اٹس ناٹ اے نیشنل باڈی, لیکن ہم اس میں شامل رہتے ہیں. اور اب کہ ہم نے پاکستان سائنس کلب کو, ان کی ٹیم کو کراچی سے بلوایا ہوا ہے, تو وہ کل 22 اور 23 کو صبح 10 بجے سے لے کے شام تک مختلف سائنٹیفک ایکٹیویٹیز کریں گے, جو شاید کچھ دیکھنے والوں کو لگے کہ یہ میجک ہے, لیکن وہ میجک نہیں ہے, اٹس اے سائنٹیفک پروسیس. اور اس میں دعوت دوں گا سب لوگوں کو, چھوٹے بڑوں کو, ہر عمر کے بچے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو آئی وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر منظور سومرو صاحب. اور اب میں آپ سب کی تالیوں میں دعوت دوں گی ہماری آج کی کلیدی خطبے کے لیے ڈاکٹر زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کو. جی پلیز آپ آئیے اور اپنے مائک ٹھیک ہے جی. میں اس لیے کھڑی ہوئی ہوں کہ آپ لوگوں سے قریب ہونا چاہ رہی تھی, ورنہ میں وہاں سے بول سکتی. اور میں یہ بھی ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام آباد میں جو سامعین ہوتے ہیں وہ لوگ بھی بہت یعنی شامل ہوتے ہیں اسپیکر کے ساتھ اور جاندار ہوتے ہیں. بونجور, کما طالبو, گوتن تاگ, وی سیت انہیں السلام علیکم, آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ کوئی جواب؟ وہی میں چاہ رہی تھی. دیکھیں میں نے وہی بات 3 زبانوں میں کہی, پہلی فرانسیسی میں, دوسری جرمن میں, اور تیسری اپنی زبان میں جو آپ لوگ سب سمجھتے ہیں. تو اس کا ریاکشن فرق ہوتا ہے, اور اسی کو کہتے ہیں زبان کا کرشمہ, کیونکہ زبان سے جو لوگوں کے بیچ میں تعلق بنتا ہے
وہ سب سے اہم چیز وہی ہے. اور آج جو ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں, مجھے بہت خوشی ہے. میں بہت یعنی اس کئی دنوں سے جب سے نیاز صاحب نے کہا تھا میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی, اور مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ میں بہت لکھتی بھی رہی ہوں زبان کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو میں یہاں یہ MLLF اور PCNA کے جو منتظمین ہیں, خاص طور سے ڈاکٹر فوزیہ سعید اور نیاز ندیم صاحب, ان کی, اور میں زبیر تروالی کا بھی ذکر کروں کیونکہ انہوں نے بھی مجھ سے کہا نہیں آپ آئیے, غالباً وہ ہیں نہیں یہاں پہ, تو اس کی وجہ سے میری ہمت بھی بندی کہ میں آؤں یہاں اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. اور اس موقع پہ میں ان نوجوانوں کو بھی سلام پیش کرتی ہوں جو اب سے 68 سال پہلے ڈھاکہ کی سڑکوں پہ پولیس کی گولیاں کھا کے انہوں نے اپنی جان دی, لیکن جان دے کر انہوں نے دنیا بھر کو مادری زبان کی اہمیت لوگوں پہ ظاہر کی. کچھ سال تو لگے جبکہ یونیسکو نے پھر کہا کہ نہیں, کیونکہ وہ 21 فروری کا ہی دن تھا, 21 فروری 1952 میں تھا, تو انہوں نے اس کو قرار دیا. اور خیر اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے کچھ سال بعد اس کو کیا, تو اچھا ہے. اور پھر یہاں آپ لوگ اس کی ہر سال مناتے ہیں, تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو میں آج تعلیم کے حوالے سے بات کروں گی کیونکہ تعلیم پہ میں زیادہ کام کرتی رہی ہوں, اور تعلیم اور زبان کی جو اہمیت ہے. تو سب سے پہلے, ابھی مجھ سے پہلے جو اسپیکر تھے, مجھے ان کی بہت بات پسند آئی کیونکہ وہی میں کہتی بھی رہی ہوں, کیونکہ ہر جگہ کافی مخالفت ہوتی ہے کہ نہیں ہم لوگ کی زبانوں میں کیسے پڑھائیں گے, ان میں اتنی جان نہیں ہے, اس میں کتابیں نہیں ہیں. یہ سب غلط ہے. اگر آپ ایک دفعے پڑھانا شروع کر دیں تو خود ہی سب کچھ پیدا ہو جائے گا. تو میں سب سے پہلے تو یہ واضح کرنا چاہتی ہوں, جو کہ مجھے تعجب ہوتا ہے جب لوگ بات کرتے ہیں کہ اس پہ غور نہیں کرتے کہ تعلیم میں زبان کا کیا کردار ہوتا ہے. اصل میں 2 کردار ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ زبان میں کسی بھی زبان کو ایک مضمون کی طرح سکھائیں, جیسے آپ تاریخ سکھاتے ہیں, آپ جغرافیہ سکھاتے ہیں, آپ اور بھی کوئی بھی جو مضمون ہے پڑھاتے ہیں, اس طرح آپ چاہیں تو آپ فرینچ سکھائیں, آپ جرمن سکھائیں. میں نے فارسی سیکھی تھی, میں نے بلکہ BA تک فارسی پڑھی, تو میں نے اس کو ایک مضمون کی طرح پڑھا اور اس کا لٹریچر یہ سب. لیکن ایک اور بھی اس کا رول ہوتا ہے زبان کا تعلیم میں, اس کو کہتے ہیں ذریعہ تعلیم, جسے ہم لوگ انگلش میں لینگویج آف انسٹرکشن یا میڈیم آف انسٹرکشن کہتے ہیں. اور یہ زیادہ اہم رول ہوتا ہے, اور اس کو ہم لوگ کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے ہیں, کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی آپ جس زبان میں بھی پڑھائیں گے وہ زبان بھی سیکھ لیں گے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایک پن دو کاج, کہ بھئی وہ زبان انگلش میں پڑھا دو, انگریزی بھی آ جائے گی, اور اگر آپ اس کو سیوکس پڑھا رہے ہیں یا آپ اس کو جیوگرافی پڑھا رہے ہیں, سائنس پڑھا رہے ہیں, وہ بھی آ جائے گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ اصل میں اب جو ہم لوگوں کو اتنے سال لگے ہیں یہ معلوم کرنے کا, کیونکہ جو ہم لوگ کی تعلیم میں کا جو حال ہو گیا ہے اس سے اب کچھ غور کیا جا رہا ہے کہ شاید تعلیم و زبان کا بھی اس سے کوئی تعلق ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ایک بچہ جو ہے وہ تعلیم کس طرح, زبان کس طرح حاصل کرتا ہے. دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا زبان کس طرح سیکھتا ہے, میں نے کہا حاصل کرتا ہے. وہ اس لیے کہ جو بچہ زبان اس بولنا شروع کرتا ہے وہ ایک بالکل قدرتی عمل ہے, اس کو کوئی بیٹھ کے سکھاتا نہیں ہے, کوئی استاد نہیں ہے جو بیٹھ کے اس کو سکھائے گا کہ دیکھو یہ تو فعل ہے, یہ اسم ہے, یا جو آپ کے مذکر اور مؤنث کے دروازہ کھولا جاتا ہے اور کھڑکی بند کی جاتی ہے, کوئی سکھاتا نہیں ہے. وہ خود ہی اس کو اس کے ماحول میں جو زبان ہے وہ اس سے سیکھ لیتا ہے. اور قدرتی طور پہ ہر بچے میں دنیا بھر میں یہ
صرف यहाँ का नहीं, सब जगह ज़बान का आज़ा होते हैं. और ये डॉक्टर मारिया मोंटेसोरी जो अब से 100 साल से ज़्यादा पहले जो छोटे बच्चों पे, वो डॉक्टर भी थी, उन्होंने पढ़ाया, और जो मोंटेसोरी सिस्टम उन्होंने बनाया तालीम का, अभी तक उसे माना जाता है कि वो सबसे अच्छा है. उसमें ज़बान को जितनी अहमियत देते हैं और किसी चीज़ को नहीं. तो उन्होंने ये यानी सब इस पर रिसर्च की और ये बताया कि ये 3 आज़ा होते हैं जो ज़रूरी होते हैं ज़बान के लिए. एक तो समात का, कान, कि आप जो फ़िज़ा में, माहौल में जो ज़बान बोली जाती है, जो होती है, बच्चा उसी को एक तरह से जज़्ब करता है. और फिर दूसरे होता है कि आपकी जो क़ुव्वत गोयाई जो है, यानी बोलने की, कि आपका मुंह, ज़बान, हलक, और वो बच्चे की जैसे जैसे बढ़ती है तभी वो बोलना शुरू करता है. ये नहीं कि जब पैदा होता है उसी वक्त बोलने लगा, लेकिन सुन रहा होता है. और तीसरा, उसके दिमाग में ब्रोका सेंटर एक जगह है जिससे वो जो कुछ भी यानी सुनता है, बोलता है, उसको समझता भी है. और ये तीनों चीज़ें साथ काम करते हैं. और ये अमल कब शुरू होता है? जब बच्चे की पैदाइश के बाद. उसी वक्त वो पहले तो कुछ महीनों तक तो सिर्फ सुनता ही रहता है. ज़ाहिर है वो घर में ही जो कुछ भी सुनता है, फ़िज़ा में जो भी ज़बान यानी लोग बोलते हैं वही सुनता है. फिर वो थोड़े थोड़े करके बोलने लगता है. और ये लोग, आप लोग खुद भी सबों के यहाँ कहीं ना कहीं बच्चे, या अगर अपने नहीं तो पोती, नवासी ये सब होते हैं. आप लोग कभी गौर करें, इसमें कोई इतना देखता नहीं है. तो फिर उसके बाद वो ही नकल करेगा. और लेकिन फिर वो सब समझता भी है. अगर वो माँ को अम्मा कह रहा है तो वो ये जानते हुए कि ये मेरी माँ है, उसको अम्मा कह रहा है. तो ये एक तरह से आप समझिए कि बच्चे की तालीम शुरू हो चुकी होती है पैदाइश के बाद. और वो खुद अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें देखता है उसको समझता है और उससे अल्फाज सीखता है. और जब अल्फाज सीखता है तो उसके ख़यालात, उसका जो जिसे कॉग्निशन कहते हैं, जो फ़हम का जो उसकी क़ुव्वत है वो भी बढ़ती है. और एक दूसरे पे असर करके इसको कहते हैं कि उसकी ज़हनी इर्तिक़ा भी होती है. और यहाँ तक के कहते हैं कि 2.5 साल की उम्र तक एक बच्चा तकरीबन 250 अल्फाज का ज़ख़ीरा जमा कर लिया होता है, जो भी ज़बान हो उसकी उसमें. अच्छा, अब हम लोग यहाँ जब बच्चे को स्कूल में डालते हैं, जो कि कोई भी 2.5 साल से भी होता है, 4-5 साल तक, कभी उससे भी ज़्यादा उम्र में डालते हैं, तो हम लोग का कुछ ये ख्याल है कि अब हम इसको तालीम देंगे, अब ये स्कूल आया है, तभी तो इतना स्कूल एनरोलमेंट और इस सब की बातें होती रहती हैं. तो चलो ठीक है, आप उसको एक तालीम जो देना चाहते हैं, जो भी तय होती है कि इस तरह सिखाएंगे. लेकिन फिर साथ साथ ये भी होता है कि ज़बान भी बदल देते हैं. अब चाहे अंग्रेज़ी ना भी हो, लेकिन एक बच्चा जो सिंध में सिंधी बोलता है, अगर आप उसको उर्दू सिखाने लगें तो उसके लिए तो वही एक अजनबी ज़बान हुई, उसके तो नहीं समझ में आएगी. तो इसका ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि इसको हम लोग समझें, क्योंकि अक़ल का तकाज़ा तो ये है कि जो बच्चा अपने 2.5 साल 3 साल तक वो अपनी तालीम खुद हासिल कर रहा होता है, कुदरती तौर पे कर रहा होता है. ज़बान जो उसने सीखी होती है घर में, जो माहौल में, उसी से वो सब, उसी में उसकी तालीम हो रही होती है. आप उसे स्कूल में लाके एकदम से, और बिल्कुल यकायक ही होता है, ये नहीं कि थोड़े दिनों तक वैसे चले, वो बदल देते हैं. तो उस बच्चे पर असर क्या होता है ये कोई नहीं सोचता. वो बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ, बच्चा बेज़ुबान हो जाता है, क्योंकि उसकी अपनी ज़बान उससे छीन ली जाती है, एक दूसरी ज़बान उसको दी जाती है कि अब तुम इसमें बात करोगे, अब इसमें सीखोगे, अब उस्ताद तुम्हें इसमें पढ़ाएगा. तो ज़ाहिर है उससे जो असर पड़ता है तो बहुत अच्छा नहीं होता. और ये मैंने अक्सर देखा भी है, क्योंकि मैं स्कूलों में जाके पढ़ाती भी रही हूँ, यूँ ही अपना जैसे वॉलंटरी टीचिंग करती हूँ, ये देखने के लिए कि बच्चे किस ज़बान से कैसे रिएक्ट करते हैं. तो उसमें ये होता है कि जब शुरू में आप नई ज़बान उनको सिखाएंगे तो वो अपनी तो ज़बान धीरे धीरे करके भूलना शुरू कर देंगे. और जो नई ज़बान है वो ज़ाहिर है उस तरह जैसे कि शुरू से आप एक कुदरती तौर पे सीख रहे होते हैं, वो नहीं होती. तो उसकी वजह से उसमें भी वो, बल्कि जैसे अभी किसी स्पीकर ने कहा भी था कि वो उसी में सब उलझ के रह जाता है.
تو وہ جو مضمون آپ سکھا رہے ہیں وہ تو اتنا سیکھے گا نہیں، وہ تو بس یہی سب سیکھے گا کہ اچھا اس میں اگر آپ انگریزی میں کر رہے ہیں کہ اچھا یہاں از ہوگا یا آر ہوگا، یہاں کس طرح کہیں گے، ول کہیں گے یا واز کہیں گے، وہ سب چیزیں اس کے لیے تو بہت پھر مشکل ہو جاتی ہیں جب تک وہ سیکھ نہ لے. تو مضمون کے اوپر تو اتنی توجہ رہتی بھی نہیں ہے. پھر دوسری چیز جو ہوتی ہے اس کے ساتھ کہ وہ جو اس کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے زبان سے، زبان کا تعلق صرف یعنی آپ تعلیم میں جو پڑھ رہے ہیں وہی نہیں، اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کی جیسے آپ کی ثقافت سے تعلق ہوتا ہے، آپ کی زمین سے تعلق ہوتا ہے، آپ کے جو سماجی اقدار ہیں ان سے تعلق ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں سے وہ ایک طرح سے اسے دور کر دیا جاتا ہے، تو وہ پھر اس کے اوپر اس کا برا ہی اثر پڑتا ہے. اور سب سے اہم چیز جس کو میں سمجھتی ہوں کہ جب کہ چھوٹا بچہ جو اس سے پہلے اپنی گھر میں رہا، ماں کے پاس رہا یا زیادہ سے زیادہ پھر نکلا محلے میں، اس نے اپنے جو بھی جو وہاں اس کی برادری کے لوگ یا اپنے ہمسایہ ہیں، لیکن ایک اس کو محفوظ ہونے کا یعنی اس کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے جس سے سیکیورٹی کہتے ہیں. تو جب آپ اسے ایک دوسرے ماحول میں لاتے ہیں، وہاں زبان بھی بدل دیتے ہیں، تو وہ تو سب سے پہلے غائب ہو جاتی ہے. تو بچے کی سیکیورٹی، وہ سینس آف سیکیورٹی جو ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. اور پھر سب سے اہم چیز جو ہے کہ اگر آپ تعلیم کو واقعی آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو بچہ اسے جیسے قدرتی طور پہ سیکھتا ہے تو اس کو تو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، وہ اس طرح سیکھتا بھی ہے، اس کا دل بھی چاہتا ہے سیکھے. اس میں ایک جستجو ہوتی ہے، وہ کھوج ہوتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے، وہ چیز کیا ہے. تو اسکول میں تو آ کے یہ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے اس کے سر پہ اس کا زبان کا بوجھ ڈال دیا جو کہ بوجھ ہونا نہیں چاہیے. تو اس کا یہی ہے کہ اگر آپ اس کو اس کی اپنی مادری زبان میں جس کی جو بھی ہو اس میں پڑھائیں تو وہ ایک طرح سے ایک قدرتی عمل ہے جو جاری رہے گا. پھر دھیرے دھیرے کر کے آپ دوسری زبانیں بھی شامل کر سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ مضمون کی طرح کوئی بھی زبان سکھا سکتے ہیں. تو یہ چیز ہم لوگ کے یہاں شاید کچھ غلط فہمی ہے یا کیا کہ اکثر لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ خود تو انگریزی میں لکھتی ہیں اور آپ اینٹی انگلش ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں کسی زبان کے خلاف نہیں ہوں. مجھے ہر زبان کے لیے ایک عزت ہے، احترام ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے. تو لیکن یہ چیز ہے کہ آپ جب تعلیم کی طرف آئیں تو شروع کے کچھ سال میں اسی لیے کہتی ہوں کہ جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے جسے میرے خیال میں تو پرائمری کی حد تک تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اگر آپ چاہیں تو ظاہر ہے وہ تو ہم لوگ کے پاس بہت سے ایکسپرٹس ہیں، ڈاکٹر طارق رحمان یہاں ہیں، بلکہ انہوں نے تو مجھ سے بہت پہلے ہی کہنا شروع کیا تھا. انہی کی کتابیں پڑھ کے میں نے سیکھا کہ بھئی آپ شروع کریں بچے کی اپنی زبان میں، پھر آپ اسے اردو سکھا لیں کیونکہ اس کی بھی ضرورت ہے. حالانکہ اردو تو مشکل سے 7% لوگ پاکستان کے ان کی مادری زبان ہے، لیکن بولتے سمجھتے تو سبھی ہیں. تو وہ اسی طرح اگر بڑھائیں. پھر آپ انگریزی بھی سکھا دیجئے. میں یہ نہیں کہتی کہ انگریزی مت سکھاؤ، ضرور سکھائیں. تو اس طرح بچے میں ایک طرح سے زیادہ شعور بھی پیدا ہوگا، وہ زبانیں بھی سیکھ لے گا. مجھے یقین ہے کہ اس طرح کریں تو سیکھ لے گا، اور اس میں اس کی تعلیم بھی بہتر ہوگی. تعلیم کا میں خاص طور سے یہ کہنا چاہتی تھی کیونکہ اب آج کل، پہلے تو یہ تھا کم سے کم ہم لوگ کے یہاں کہ استاد ہے وہ ایک طرح سے ایک یک طرفہ طریقے سے وہ بول رہا ہے، بچے بیٹھے سن رہے ہیں اور بس یہ ہو گئی، کلاس ہو گئی، اب یاد کر کے آ جاؤ. اب وہ چیز نہیں رہی. اب جو ہوتا ہے کہ استاد ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کس چیز کو کہ ڈسکشن ہو، آپس میں مذاکرہ ہو، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء جو ہیں، ان کی رائے بھی معلوم کرنی چاہیے. ان کو جتنا ہم لوگ چاہیں انکریج کریں کہ وہ اپنی رائے بتائیں تو اس طرح لطف بھی آتا ہے، اور اس سے زیادہ یہ کہ بچہ سیکھتا بھی ہے. پلیز ایسا پانی دے دیجیے. کہ سیکھتا بھی ہے کہ کیا چیز. تھینک یو. سوری.
تو کیونکہ وہ ایک طرح سے حصہ بن جاتا ہے تعلیم کا، اور وہی اصلی مزہ ہے، اور اس سے خود بخود تعلیم بھی بہتر ہوگی، اس کی دلچسپی بھی ہوگی اس میں، اور وہ یہ سب کچھ سیکھ سکے گا. تو سب سے اسی لیے میں کہتی ہوں اس کے اوپر توجہ دیں، اور اس کو تو پہلے ختم کریں کہ بھئی ہم لوگ کی اپنی زبانوں میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ آپ یہ اقرار کریں اور پھر آگے کچھ نہ کچھ راستے ہموار بھی ہوں گے اور نکل بھی آئیں گے. اور میرے خیال میں کہ کم سے کم کچھ لوگ ریسرچ کریں، کیونکہ میں نے دو طرح سے دیکھا ہے. ایک تو ایک بچی کو میں کئی سال سے یعنی 3-4 سال سے پڑھا رہی ہوں. اچھا، اس نے جس اسکول میں تھی وہاں اردو میڈیم تھا، اردو اس میں اچھی تھی اس کی، لیکن انگریزی جیسے ہوتا ہے کہ ٹیچرز نہیں اچھے، کیونکہ یہ بھی تو ایک پرابلم ہے جہاں تک انگریزی کا ہے کہ آپ کے پاس اساتذہ اتنے نہیں ہیں جو صحیح انگریزی سکھا سکیں. تو اب وہ اس کی انگریزی ٹھیک نہیں تھی، تو میں تو اسی لیے اس کو سکھا رہی تھی. اب اس نے اپنا میٹرک پاس کر لیا، اور 3-4 سال میں سب کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل بدل گئی ہے. یہ کہ وہ جو پڑھ رہی ہے، کیونکہ کالج میں بھی سمجھدار ان کا ایڈمنسٹریشن ہے، تو وہ اپنے سارے جو اس نے مضامین لیے ہیں وہ اردو میں کر رہی ہے، لیکن انگریزی بھی اس کی اچھی ہو گئی ہے، اور سمجھتی تو وہ سب کچھ ہے، وائی فائی وغیرہ سب استعمال کر لیتی ہے، گوگل کر کے سب اس میں سب انگریزی میں ہوتا ہے سمجھ لیتی ہے. تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ اس میں اس کی اس طرح کی تعلیم سے کوئی بھی اس کو نقصان پہنچا ہو. اسی طرح کچھ اور بچے ہیں ذرا چھوٹے، تو ان کے ساتھ جب شروع میں انہوں نے کہا نہیں آپ ہم سے انگریزی میں بات کریں، تو میں جب ان کے ساتھ یوں ہی جو ہم لوگ کرتے ہیں اس طرح پڑھتے نہیں ہیں بلکہ مختلف چیزوں پہ باتیں ہوتی ہیں، تو میں کوئی چیز لے گئی تھی، اس کی برلن وال کا ایک ٹکڑا لے گئی تھی. تو انہوں نے دیکھا ایک پتھر لائی ہے. میں نے پوچھا کہ یہ پتہ ہے کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں گی کس زبان میں بولیں؟ تو کہنے لگے کہ نہیں آپ انگلش میں بولیں. تو میں نے ان لوگ کو انگلش میں سیکنڈ ورلڈ وار اور اس طرح کولڈ وار اور پھر برلن وال کیسے بنی کچھ بتانا شروع کیا. پھر خود ہی کہنے نہیں آپ اردو میں ہی بولیں، کیونکہ ان کو مزہ آ رہا تھا، ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو مجھے کوئی یہ نہیں تھا کہ مجھے انگریزی بولنی ہے، تو ہم لوگوں نے زبان چینج کر لی. اور پھر آپ اگر کسی بچے کو یہ دیکھیں، جو میں نے بہت بچوں پہ یہ ٹرائی کیا ہے کہ ان سے آپ کسی چیز سے بارے میں بات کریں، ان سے کہیں کہ اپنے خیالات بتاؤ. اب آپ ان سے اردو میں کہیں تو وہ جیسے، کیونکہ میں اردو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کراچی میں تو اردو ہی ہے اس لیے، تو وہ وہاں پہ کھل کے بہت باتیں کریں گے. پھر میں کہتی ہوں اچھا تم انگریزی جانتے ہو؟ کہنے ہاں. تو ہم نے کہا اچھا انگریزی میں بھی بتاؤ. تو وہ 2-4 جملوں سے زیادہ بول ہی نہیں سکتے ہیں. تو کوئی یہ سمجھے گا کہ اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. اور اس سب کا نتیجہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو بچے ہیں اب وہ سب بالکل جیسے رٹو طوطا کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ آتی نہیں ہے زبان، لیکن پڑھائی دوسری زبان جا رہی ہے تو ہر چیز رٹ لیتے ہیں. تو اس کا آپ یہ سوچیں کہ تعلیم پہ کیا اثر ہو رہا ہے، کیونکہ کوئی ان کی جو علم ہے اس میں تو اضافہ ہو بھی نہیں رہا ہے. تو بس، اور میں جو ایک آخری چیز کہنا چاہتی ہوں انگریزی کے حوالے سے، کہ انگریزی، اور یہ میں کہہ دوں کہ مجھے کوئی یوں اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو چیز ہم لوگوں نے بنا دی ہے کہ اس کو ایک ویسی زبان کہ اگر آپ کو انگریزی آتی ہے، آپ اچھی انگریزی بولتے ہیں تو آپ کا بہت وقار ہے، آپ کی عزت ہے. اگر آپ کی انگریزی صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کی یعنی تعلیم نہیں ہے. حالانکہ بہت سے لوگ ہیں جن کا علم بہت ہے لیکن انگریزی شاید اچھی نہ ہو، لیکن ان کی اس طرح نہ شناخت ہوتی ہے نہ پہچان ہوتی ہے. اور آخر میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے جو برا اثر ہے کہ ہم لوگ کے معاشرے میں اس کی وجہ سے ایک تفریق سی پیدا ہو رہی ہے، ایک طبقاتی نظام ہو رہا ہے کہ جو امیر ہیں ان کی زبان انگریزی اور جو غریب ہیں ان کی زبان اردو یا جو بھی مادری زبان ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ضروری ہے کہ تعلیم میں بھی آپ بچوں میں زبان کی عزت اور احترام ضرور پیدا کریں. اور یہاں پہ بس میں جو 2 چیزیں آپ کو بتانی ہیں، ایک تو یہ کہ جو قانون ہے ہم لوگ کا، تو کل بھی یہاں ایک سیشن ہے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو بین الاقوامی بہت سے قوانین ہیں، اور بہت زیادہ جس کو کہا جاتا ہے وہ کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ، جو پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی ان لوگوں نے سائن کیا تھا، ریٹیفائی کیا تھا.
اور اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ بچے کو اس کی اپنی زبان کی، اپنے اقدار کی اور اپنی جو اس کی ایک ثقافتی پہچان ہے اس کا ایک طرح سے احساس دلانا چاہیے. یہ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے. اور بچہ اس سب کو یعنی کرے. ہم لوگ یہاں تو بالکل برعکس یہ ہو جاتا ہے کہ بچے میں احساس کمتری پیدا کی جاتی ہے. بھئی تم اگر انگریزی نہیں جانتے تو تم کوئی کم ہو، اور اپنی زبان جتنی اچھی بھی ہو نہیں لیکن انگریزی جان لے تو یہ چیزیں غلط ہیں. اور آخر میں آپ لوگوں کو شاید ایک میں نے کوٹ بھیجا تھا ربندر ناتھ ٹیگور کا جو انہوں نے لکھا تھا، وہ ہے انگریزی میں، آپ کو اردو میں بھی سنائیں گے ہم لوگ. وہ یہ کہ ربندر ناتھ ٹیگور جو تھے ان کی اپنی زبان بنگالی تھی. انہوں نے شروع میں بنگالی میں پڑھا، پھر بعد میں وہ انگریزی میں لکھنے لگے جس پہ انہیں نوبیل پرائز ملا. تو اس سے اور لیکن جو انہوں نے ابھی زبان کے حوالے سے جو بات کہی ہے وہ آپ لوگ کو تو شاید اس کا انگلش کا کوٹ ہے. تو ملیحہ ستار جو ہیں یہ ابھی اس کو اردو کا ہم لوگ نے ترجمہ کیا ہے. ملیحہ کس نے ترجمہ کیا ہے ان کا نام بتا دو. یہ زرمینہ بلوچ ہیں، بہت عزیز ہماری دوست ہیں. انہوں نے بس 15 منٹ میں ہمیں جلدی سے اس کا ترجمہ کر کے دے دیا ہے. میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا یہ پیسج ہے اس کو پڑھوں گی. آپ ادھر ہی کریے، آپ ادھر ہی رہیے گا. میں نے انگریزی زبان اس وقت سیکھنا شروع کی جب ہم بنگالی کو ذریعہ تعلیم بنا کر ترقی کا سفر شروع کر چکے تھے. چنانچہ مادری زبان کے ذریعہ تعلیم ہونے کی وجہ سے میری ذہنی استطاعت میں اضافہ ہوا. سیکھنا بھی کھانے کی عمل کی طرح ہونا چاہیے، جس طرح پہلے نوالے سے ہی معدے میں حرکت شروع ہو جاتی ہے تاکہ رطوبتیں اپنا عمل شروع کر سکیں. جب ایک بنگالی بچے کو انگریزی میں تعلیم دی جائے گی تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق نہیں چل پائے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلا ہی نوالہ منہ کے اندر ایک زلزلہ برپا کر دے اور منہ میں جانے کے ساتھ ہی پہلا نوالہ پتھر کی بجائے ایک ہاضمے دار شکر پارے کی طرح اپنے وقت سے پہلے ہی گھل جائے. جب کوئی طالب علم املا اور گرامر کی پیچیدگیوں میں پھنس جائے تو اندر کی تشنگی برقرار رہتی ہے، اور جب تک منہ میں ذائقہ آئے اس کی بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے. جب دماغ شروع سے ہی حرکت نہ کرے تو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پروان نہیں چڑھتی. جب انگریزی میں حصول تعلیم کی بازگشت سنائی دے رہی تھی تو میرے بہادر بھائی نے ہمیں بنگالی مطالعے سے متعارف کرا دیا تھا، اور آج بھی میں ان کا احسان مند ہوں جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے. شکریہ.